بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک نہایت ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور آج کی ویڈیو کے بعد یقیناً آپ اس چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کریں۔ جی، آج ہم چلتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے شہر کولیراڈو میں، جہاں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے فروٹا۔ ناظرین، فروٹا یقیناً آپ اتنا زیادہ پہلے نہیں جانتے ہوں گے، لیکن اس کی وجہ شہرت 10 نومبر 1945 کی وہ شام تھی جب لائیڈ اولسن نامی ایک کسان کی ساس گھر آ رہی تھی۔ اس کی بیگم نے کہا کہ ایک عدد مرغ کو لے کے آؤ تاکہ اس کو ماں کے لیے بنایا جا سکے۔ ساس کو چونکہ مرغ کا ذائقہ پسند تھا، لہٰذا لائیڈ نے 5.5 ماہ کے مائک نامی مرغ کا انتخاب کیا، بھاگ کر اسے پکڑا اور کلہاڑی سے اس کی گردن کاٹ لی۔ کلہاڑی کو اس نے اس طریقے سے چلایا کہ مائک کا سر ایک ہی جھٹکے میں کٹ گیا۔ وہ عام مرغوں کی طرح پھڑپھڑانے لگا۔ فطری سی بات تھی کہ مائک کی یہ حالت دیکھ کے لائیڈ وقتی طور پہ پہلے تو پریشان ہو گیا، اور اس نے اس کو ڈبے میں بند کر کے دوسرا مرغ ذبح کر لیا۔ امریکی کسان نے یہ بات اپنے اہل خانہ کو بتائی، اور وہ لوگ بھی حیران تھے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ اگلے دن تک مر جائے گا، لیکن جب انہوں نے اگلے دن جا کر مرغی خانے کو کھولا تو حسب معمول مرغا اپنے ہی پروں میں سر چھپائے سو رہا تھا، بلکہ سر تو اس کا ختم ہی ہو چکا تھا۔ یہ ان کے لیے حیرانی کی انتہا تھی۔ اب لائیڈ یہ سوچنے لگا کہ اس سرکٹے مرغے کا کرے گا کیا۔ وہ ایک ذہین آدمی تھا، لہٰذا اس کے خیال میں آیا کہ کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے اور اس کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنا لیا جائے۔ لہٰذا اس نے مائک کو ساتھ لیا اور ایک مقامی مارکیٹ میں پہنچا۔ ایک ریسٹورنٹ کے کنارے بیٹھ کے اس نے اپنے جانے والوں کے ساتھ یہ ایک شرط لگائی کہ اس کے پاس ایک ایسا سرکٹا زندہ چلتا پھرتا مرغا موجود ہے جو وہ لوگوں کو دکھا سکتا ہے۔ کوئی اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا، لیکن جب اس نے مائک کو دکھایا تو لوگوں کی آنکھوں کو یقین نہ آیا۔ انہوں نے حیرت کے مارے انگلیاں دانتوں میں داب دی، اور یوں جلد ہی لائیڈ یہ شرط جیت گیا۔ 1 گھنٹے میں اس نے 5 شرطیں جیت لی، اور اس طرح اسے اپنی کامیابی کا جلد ہی یقین ہونے لگا۔ شرطیں ہارنے والوں کے ذریعے یہ خبر پورے علاقے میں پھیل گئی کہ لائیڈ نامی کسان کے پاس ایک عجیب و غریب مرغا ہے جو سر کے نہ ہونے کے باوجود چلتا پھرتا ہے۔ لہٰذا لوگ چوک در چوک اس مرغے کو دیکھ کے آنے لگے۔ اسی دوران دوپہر کو مائک زمین پر گردن مارنے لگا۔ لائیڈ کو احساس ہو گیا کہ وہ بھوکا ہے۔ اس نے ایک ڈراپر لیا اور اس کے ذریعے دانہ پانی مرغ کی غذائی نالی یعنی اوسوفیگس کے ذریعے اس کے اندر ڈالنے لگا۔ یوں مائک کی بھوک مٹانے کا بھی سامان پیدا ہو گیا۔ امریکی کسان چونکہ مالی مشکلات کا شکار تھا، لہٰذا اس کی بیوی نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ اس سرکٹے مرغے کی نمائش کرا لی جائے، اور مرد اور عورتیں اس کو ایک ٹکٹ لے کر دیکھیں، لیکن اس سے پہلے اس کا ایک کسی نہ کسی سائنٹسٹ وغیرہ سے کوئی چیک اپ کروا لیا جائے۔ یہ تجویز اس کسان کو بہت پسند آئی، لہٰذا وہ جلد ہی 250 میل دور سالٹ لیک سٹی جا پہنچے، جہاں ایک یونیورسٹی کے ماہرین اس سرکٹے مرغے کو زندہ دیکھ کر بہت ہی حیران ہوئے۔ انہوں نے دیکھا اور پھر یہ سچائی ان پر منکشف ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مرغ کے سر میں آنکھوں کی خاطر 2 بڑے سوراخ رکھے ہیں، اور بقیہ جو جگہ بچی ہے وہاں دماغ سما گیا۔ لائیڈ کی کلہاڑی کے ذریعے گردن کٹنے سے اس کی چونچ اور آنکھیں تو کٹ گئیں، مگر اس کا دماغ مکمل طور پر محفوظ رہا۔ پھر خدا کا کرنا یہ ہوا کہ شہرک کے کھلاؤ پر خون جم گیا، اور اس لیے جسم کا خون باہر نہ آ سکا۔ دماغ کے صحیح سلامت رہنے کی وجہ سے مرغ کے تمام اعضاء بدستور کام کرتے رہے، لہٰذا آنکھیں نہ ہونے کے باعث مائک کی چال میں لڑکھڑاہٹ تو تھی، لیکن وہ اپنی ٹانگوں پہ چلتا پھرتا تھا، اور چونچ نہ ہونے کے باعث وہ کھا پی نہیں سکتا تھا، لیکن اس کی اوسوفیگس سلامت تھی، جس کی وجہ سے وہ زندہ رہنے کے قابل تھا۔ اس طرح یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے اس ہیڈ لیس مرغے کی خبر مشہور انگریزی میگزینز لائف اور ٹائم کو بھی پہنچا دی، اور انہی رسالوں کے رپورٹرز نے بھاگ بھاگ کے اس کے انٹرویوز بھی لیے اور مائک کی تصویریں بھی کھینچی۔ ان سالوں میں مضامین کی اشاعت نے مائک مرغے کو امریکہ بھر میں مشہور کر دیا، اور وہ ایک جانی بہچانی شہرت کا حامل بن گیا۔ مائک کو جیسی شہرت ملی تو لائیڈ کی بھی دلی مراد بھر آئی۔ اس نے اپنی بیگم اور اس مرغے کو ساتھ لیا اور امریکہ پورا ہی گھومنے لگا۔
وہ ہر قصبے اور شہر میں رکتا اور مائی کا شو لگا دیتا۔ شو دکھانے کے ٹکٹ کی مالیت اس وقت 25 سینٹ رکھی گئی تھی اور یہ سن تھے 1946-47 کے۔ ظاہر ہے کہ ہر کوئی اس طرح کے عجیب و غریب مرغے کو دیکھنے چلا آتا۔ امریکن ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ جب مائک کی شہرت عروج پہ تھی تو لائڈ ہر ماہ تقریباً $4,500 کما رہا تھا، اور یہ کرنسی اگر آج میں کنورٹ کی جائے تو تقریباً $55,000 کے قریب رقم بنتی ہے۔ مائک کی اس وقت قیمت $10,000 لگی تھی، جو آج کے تقریباً $1,22,000 امریکن ڈالرز کے برابر۔ یہی وجہ تھی کہ لائڈ نے اپنے اس انوکھے مرغے کی انشورنس بھی کروائی تاکہ چوری ہونے پر ایک معقول رقم کا حقدار بن سکے۔ لیکن جس طرح مائک کا زندہ رہنا ایک غیر معمولی بات ہے، اسی طرح اس کی موت بھی بہت ہی کیا کہہ سکتے ہیں ان لکیلی ہوئی۔ ہوا یوں کہ دونوں میاں بیوی یعنی لائڈ اور اس کی بیوی ایریزونا کے ایک شہر فوئنکس نامی میں ایک شو کرنے جا رہے تھے اسی مرغے کے حوالے سے، اور انہوں نے ایک چھوٹی سی سرائے میں ایک موٹل میں قیام کیا۔ یہاں پہ انہوں نے اس کو مکئی کے دانوں کی خوراک دی، اور ایک دن پہلے کرنے والے شو میں انہوں نے اس کا بائی مسٹیک جو ڈراپر تھا جس کے ذریعے اس کو کھانا دیا جاتا تھا وہ اور سرنجیں چھوڑ دی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کرنی یہ ہوئی کہ اس کے جو دانے تھے وہ غذائی نالی میں پھنس گئے اور مائک کا دم رکنے لگا۔ یہ سرکٹا مرغا اس سے پہلے بھی ایسی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہوتا تھا، لیکن لائٹ ڈراپر کے ذریعے پانی ڈال دیتا تھا جس سے اس کا سانس بحال ہو جاتا ہوتا تھا، لیکن اس رات یہ عمل نہ دہرایا جا سکا کیونکہ جو ڈراپر تھے وہ تو وہاں بھول آئے تھے۔ اب ہوا یوں کہ دونوں میاں بیوی گھبرا گئے کہ اس کی نالی کیسے صاف کریں۔ انہوں نے باغ کے ادھر ادھر پتہ کرنے کی کوشش کی لیکن ڈراپر نہ مل سکا، اور اتنی سانس کی نالی کی اتنی لمبی بندش نے اس بے بس ہی کہیں گے مرغے کو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا دیا۔ یوں مارچ 1945 سے لے کے مارچ 1947 تک تقریباً 18 ماہ سے 2 سال تک یہ مرغا زندہ رہا، اور اسی دوران کافی اچھے طریقے سے اس نے اپنے مالکوں کو امیر کر دیا۔ یہاں یہ ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ سینکڑوں لوگوں نے کوششیں کی کہ وہ بھی اس طرح کے سرکٹے مرغے یا مرغی کے مالک بن جائے، لہٰذا انہوں نے کلہاڑیوں کے کئی وار کر کے کئی مرغیوں کو ذبح کر دیا، لیکن وہ لوگ تمام کے تمام ایک دن سے بھی زیادہ زندہ رہ سکی۔ سائنسدانوں کو کہنا ہے کہ لائٹ کا یہ مرغ مائک عین اس جگہ سے اس کا سر کٹا جہاں سے دماغ کی سرحد شروع ہوتی ہے، لہٰذا اس کا دماغ بچ گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہوئی کہ شارک کے بالکل سرے پہ خون جم گیا، لہٰذا جسم کا خون اندر ہی رہا۔ امریکی کسان لائڈ آلسن اور اس کی بیوی اس مرغے سے بہت ہی زیادہ امیر ہو چکے تھے، اور اس کے دنیا سے جانے کے بعد وہ یقیناً بہت ہی دکھی تھے، لیکن ان کے پاس اتنی رقم جمع ہو چکی تھی کہ انہوں نے کھیتی باڑی کے جدید آلات خریدے اور واپس اپنے فارم میں لوٹ گئے، اور ان کی اولاد آج بھی یہ فارم ہاؤس چلا رہی ہیں۔ لیکن 1999 سے ہر سال فروٹا شہر میں مئی کے مہینے میں مائک دا ہیڈ لیس چکن ڈے کے حساب سے ایک فیسٹیول منایا جاتا ہے، اور اس دن مختلف مقابلے ہوتے ہیں جس میں چکن ریس اور ایگ ریس اس طرح کے مختلف قسم کی گیمز کھیلی جاتی ہیں، اور سینکڑوں لوگ شرکت کرتے ہیں۔ یوں اس علاقے کے لوگ اس سرکٹے مرغے مائک کو آج بھی یاد رکھے ہوئے ہیں جس نے اس غیر اہم علاقے کو اتنا مشہور بنا دیا۔ امید ہے ناظرین آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس کو ضرور لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔